باتو خان، برکئی خان اور صوبدائی نے اپنے سلاروں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب روس کے سب سے بڑے اور اہم شہر کیف کو اپنا ہدف بنایا جائے۔ یہ شہر روس کے قدیم ترین حصے میں واقع تھا۔ کیف شہر کو ام البلاد بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کے اطراف میں بہت سے تجارتی مرکز تھے۔ یہاں صدیوں سے جنوبی سلاف قوموں کا قسطنطنیہ کی بازنطینی حکومت سے رابطہ رہا کرتا تھا۔ دریائے نیپر سے ہو کر راستہ قسطنطنیہ کو جاتا تھا۔ منگولوں نے بڑی برق رفتاری سے منجمد دریا نیپر کو عبور کیا۔ ان کے وہ چھکڑے جنہیں کئی کئی بیل اور خچریں کھینچتی تھی، دریائے نیپر کے اوپر سے شور مچاتے ہوئے گزر گئے۔ اس دوران صحرائے گوبی کی طرف سے یہ بھی خبریں آئیں کہ منگولوں کا خاقان اوگدائی خان بیمار ہو گیا ہے اور اس کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن اس خبر کو نظر انداز کرتے ہوئے باتو، برکئی اور صوبدائی نے اپنی یورپ کی اس مہم کو جاری رکھا۔ منگولوں کا لشکر جب کیف شہر کے قریب پہنچا تو انہوں نے کیف شہر کا منظر دیکھا تو یہ بے حد متاثر ہوئے، اس لیے کہ اس شہر کے گنبد اور سفید دیواریں دریائے نیپر میں اکثر ریز ہو کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ انہی سفید گنبدوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے منگولوں نے کیف شہر کا نام زرعی سروں کا دربار رکھ دیا۔ کیف شہر کے نواح میں پہنچنے کے بعد منگولوں نے کیف شہر کے لوگوں کو جو پیغام پہنچایا وہ کچھ اس طرح تھا: منگولوں کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لو، نہ مانو گے تو ہم نہیں جانتے کیا پیش آئے گا، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اب کیف شہر کی بدقسمتی کہ کیف شہر کا حکمران مائیکل ایک بزدل انسان نکلا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ منگول اس کے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے کیف کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں تو وہ شہر سے نکل بھاگا اور پولینڈ چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ لوگ جنہیں وہ شہر سونپ کر گیا تھا، انہوں نے ایک اور حماقت کا مظاہرہ کیا۔ منگولوں کے قاصد جو باتو کا پیغام لے کر شہر کے حکمرانوں کے پاس گئے تھے، انہوں نے منگول قاصدوں کو قتل کر دیا اور خود فصیل کے اندر بند ہو کر بیٹھ گئے۔ منگولوں نے جب یہ منظر دیکھا اور ان کی اس حرکت کی اطلاع جب باتو خان کو ملی تو کہتے ہیں باتو نے ایک قہقہہ لگایا اور کیف شہر کے لوگوں سے متعلق کہنے لگا: ان چھوٹے چھوٹے سوروں کو دیکھو، قتل ہونے کے لیے اپنے ڈربوں میں خود ہی جمع ہو گئے ہیں۔ بہرحال منگولوں نے اپنے قتل ہونے والے قاصدوں کا خوب انتقام لیا۔ زوردار انداز میں وہ کیف پر حملہ آور ہوئے اور کیف کے اندر جو روسی لشکر تھا وہ زیادہ دیر تک منگولوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ منگولوں نے شہر کو فتح کر لیا اور شہر کو انہوں نے تخت و تاراج کر کے رکھ دیا۔ فصیل کے اندر ہر محفوظ جگہ کو چھوڑ کر روسیوں نے کلیساؤں میں پناہ لینا شروع کر دی۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک کلیسا کی چھت ٹوٹ کر کھچا کھچ بھرے ہوئے مجمع کے اوپر آ گری، اس لیے کہ اس میں گنجائش سے زیادہ صلیبی جمع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ منگولوں نے ایک بڑے کلیسا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کیف شہر میں انہوں نے بازنطینی پجاری کے شاہکار اور مقدس مقامات کے خزانوں کو لوٹ لیا۔ شہر کا حکمران مائیکل پہلے ہی پولینڈ بھاگ چکا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی رعایا کی جلی ہوئی لاشیں بے گور و کفن دیواروں کے سائے میں پڑی رہیں، یہاں تک کہ ان کی بدبو سے شہر کی بچی ہوئی آبادی بھی شہر چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ منگولوں نے شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر سے بھاگنے والے روسی امراء کا تعاقب کیا۔ روسی حکمرانوں اور روسی شہزادوں کی بیویاں جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کیا تھا، گرفتار ہونے کے بعد منگولوں کے لشکر میں چکیاں پیستی اور منگولوں کے گھوڑوں کو پانی پلاتی تھیں۔ ایک صحیفہ نگار لکھتا ہے کہ منگولوں کے ان حملوں کے نتیجے میں جو لوگ پہلے حکومت کرتے تھے وہ غلام بن گئے۔ انہیں دیکھ کر دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی تھی۔ کیف شہر سے بھاگنے والوں کا تعاقب کرتے ہوئے منگولوں کا لشکر کوہستان کارچمن تک جا پہنچا۔ یہاں اپنے لشکریوں اور گھوڑوں کو آرام دینے کے لیے باتو نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اس نے مختلف قیدیوں سے گفتگو کر کے آئندہ پیش آنے والے دشمنوں سے متعلق اطلاعات بھی حاصل کرنا شروع کر دیں۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں ان علاقوں میں باتو کو دو روسی بڑے بھلے لگے اور ان دونوں سے مفید اطلاعات بھی ملی۔ ایک قیدی کا نام اولیگ تھا، وہ باتو کو بڑا پسند آیا، وہ اس لیے کہ اس کی آنکھیں عورتوں کی طرح نیلی، بال لمبے اور زرد تھے۔ دوسرا قیدی جو باتو کو پسند آیا، جس سے اسے مفید معلومات حاصل ہوئیں، وہ دستمری تھا۔ یہ شخص بنیادی طور پر
گلیشیا کا رہنے والا تھا۔ اس نے باتو کو بتایا کہ کوہستان کے مغرب میں بڑے جنگجو وحشی لوگ ملیں گے جو جنگلوں اور شہروں میں رہتے ہیں۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بڑے بڑے متکبر بادشاہ اور ایسے جاگیردار جن کا مرتبہ بادشاہوں سے کم نہیں، ذرا بختر سے مسلح سردار اور جنگ آزمودہ سپاہی ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایسے لوگوں کی خانگاہیں اور ان کے کلیسا قلعے کی طرح مستحکم ہیں۔ یہ شخص چاہتا تھا کہ منگول جہاں تک پہنچ گئے ہیں یہی تک اکتفا کریں اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ منگولوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج کل تو دریا منجمد ہے اور انہیں عبور کیا جا سکتا ہے، لیکن چند ہفتوں تک برف ختم ہو جائے گی، پھر نہ صرف یہ کہ دریاؤں کو عبور کرنا مشکل ہو جائے گا بلکہ یورپ کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھنے کے لیے دلدلوں، قلعہ بند شہروں اور اس کے علاوہ بے شمار رکاوٹوں کو منگولوں کو عبور کرنا ہوگا جو ان کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس نے باتو، برکئی اور صوبدائی پر یہ بھی انکشاف کیا کہ ان رکاوٹوں کے علاوہ وہ وسطی یورپ کے باشندے اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے جنگ کرنے کے عادی ہیں۔ دریائے نیپر کے پار سلاف، پول، کواٹ، ہنگری، غیر مسلم مگیار اور بہت سے دوسرے خانہ بدوش اور وحشی قبائل اکٹھے ہو کر منگولوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی اور تیونائی نائٹ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر حملہ کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے ان کی ساری قوتوں کی مدد پر جرمنی کا بادشاہ اور قسطنطنیہ کا حکمران بھی شامل ہو جائیں۔ لیکن باتو، برکئی اور صوبدائی نے ان ساری غلط اطلاعات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ منگول اس وقت کوہستان کے آس پاس خیمہ زن ہو چکے تھے۔ اب ان کے سامنے ضرب لگانے کے لیے پولینڈ، رومانیہ، ہنگری اور یوگوسلاویہ کے ممالک تھے، اور ان کے ساتھ ہی جنوبی جرمنی اور آسٹروی اور چیکو کی قومیں تھیں۔ یورپ کی ان ساری اقوام کو منگولوں کے حملے کے خطرے کی خاطر خواہ اطلاعات مل چکی تھیں۔ دور دراز بوہیمیا تک سرما کی برف باری میں یورپ کی ساری قوتیں اپنی طاقت کو منگولوں کے خلاف جمع کرنے میں لگی تھیں۔ باتو خان، برکئی اور صوبدائی نے ایک بہترین قدم اٹھایا۔ انہوں نے چند تیز رفتار دستے پولینڈ کی طرف روانہ کیے تاکہ وہاں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر لائیں اور ان علاقوں کے متعلق اطلاعات حاصل کریں جن پر آنے والے دنوں میں انہوں نے حملہ آور ہونا تھا۔ یہ منگول پولینڈ کے ایک شہر تک آگے بڑھے اور ان علاقوں کے متعلق اطلاعات فراہم کرنے کے لیے یہاں کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لے گئے۔ ان سے ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے باتو نے بڑی کارآمد اطلاعات حاصل کیں۔ ان ساری اطلاعات کے مطابق منگولوں کے متعلق عجیب و غریب افواہیں بھی پھیلنے لگیں۔ کیف سے جو لوگ جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ یورپ میں گلیشیا کے میدانوں کے باہر جوگ در جوگ جمع ہونے لگے، اور وہ وہاں کے لوگوں اور مسلح لشکریوں کو کیف کی بربادی کے قصے سناتے اور پھر اپنی طرف سے بھی خبریں بنا کر لوگوں کو سناتے۔ تو منگولوں کے متعلق کہتے ان کے سر کتوں جیسے ہوتے ہیں اور ان کی کھائی ہوئی لاشوں کو گدھ تک منہ نہیں لگاتے۔ اور کچھ لکھنے والوں نے یہ تک لکھ دیا کہ یہ کتوں کے سر والے منگول جب جوان اور حسین عورتوں کی عصمت دری کر چکتے ہیں تو ان کے جسموں کے مختلف حصے کاٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اس طرح لوگ جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے منگولوں کے متعلق طرح طرح کی افواہیں پھیلانے لگے۔ ان افواہیں پھیلانے والوں میں جولیان نامی ایک راہب پیش تھا۔ اس نے منگولوں کے اندر رہتے ہوئے یورپ کے اسقف پیروز کو خط لکھا کہ منگول جرمنی پر حملہ آور ہونے والے ہیں اور رومتا الکبریٰ اور اس کے آس پاس کی سرزمینوں کو فتح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اہل یورپ ان حملہ آوروں کی اصل فطرت سے اور ان کے مقاصد سے ناواقف ہیں، اور وہ روسیوں کی طرح یہ بھی اٹل اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ منگولوں پر قابو پا لیں گے، لیکن یہ سب خام خیالی ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ یورپ کی کوئی بھی قوت نہ منگولوں کا راستہ روک سکتی ہے، نہ انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر سکتی ہے۔ بہرحال کوہستان کے پاس پڑاؤ کے دوران باتو خان نے ہنگری کے بادشاہ بیلا کو خط لکھا کہ مشرق کے رہنے والے قچقاق جن میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں وہ تمہارے ساکر میں شامل ہو رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ تم نے قچقاقیوں کو اچھے معاوضے پر اپنی ملازمت میں قبول کر لیا ہے۔
اس کام سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ اس کی وجہ سے میں تمہارا دشمن ہو جاؤں گا۔ قزقاق خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ گھروں میں نہیں خیموں میں رہتے ہیں، اور جب ہم تم پر حملہ آور ہوں گے تو وہ خود تو بچ کر نکل جائیں گے، لیکن تم تو شہروں میں گھروں میں رہتے ہو، تم میرے چنگل سے کیسے بچو گے؟ باتو کے یہ قاصد جب ہنگری کے بادشاہ بیلا کے پاس پہنچے تو بیلا نے باتو کے ان قاصدوں کو کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ ان کی اہانت کا باعث بھی بنا۔ اس پر باتو نے ایک خط ہنگری کے بادشاہ بیلا کو لکھا، جس کا متن کچھ اس طرح تھا: میں سائیں خان ہوں، جاؤ دانی آسمان والے آقا یعنی خاقان جو زمین کا حاکم ہے کا قاصد ہوں، جو میرے سامنے سر جھکائے اسے میں خاقان کے حکم سے سرفراز کر سکتا ہوں، اور جو مجھ سے سرتابی کرے میں اس کے حکم سے سرکوبی کر سکتا ہوں۔ مجھے تعجب ہے کہ اے ہنگری کے بادشاہ، تو نے میرے قاصدوں کے پیغام کی طرف توجہ نہ کی۔ اطاعت کرنا تجھے ناگوار سہی، لیکن اس سے بہتر اور کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ باتو نے یہ خط ایسی زبان میں لکھا تھا جسے اہل مغرب نہیں سمجھتے تھے، لیکن قزقاق جو ترک تھے اور منگولوں کے ایک طرح کے رشتہ دار بھی تھے، وہ اس زبان کو سمجھتے تھے۔ اب ہنگری کے بادشاہ بیلا کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں قزقاق منگولوں سے ہی نہ ملے ہوں، اور جب منگول ان پر حملہ آور ہوں تو اندر سے کہیں یہ قزقاق بھی ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ لہٰذا قزقاقوں کو اپنی گرفت میں کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت جو ان کا سربراہ تھا اسے قتل کر دیا۔ قزقاقوں کے سردار کا قتل ہونا تھا کہ قزقاق جو انتہائی درجہ کا جنگجو تھے، اعلیٰ نسل کے ترک تھے، وہ ہنگری سے بھاگ کر پہاڑوں میں روپوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی آماج گاہوں سے نکل کر بھیڑیوں کی طرح ہنگری پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے ہنگری کے خلاف چھاپا مار جنگ کی ابتدا کر کے ہنگری کے بادشاہ بیلا کا ناک میں دم کرنا شروع کر دیا۔ ہنگری کے بادشاہ کی اطاعت نہ قبول کرنے پر باتو خان، صوبدائی اور برقائی خان کو بڑا غصہ تھا، تاہم ابھی تک انہوں نے کوہساروں کے پاس ہی قیام کر رکھا تھا۔ یہاں وہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ مغرب سے حاصل ہونے والے ان قیدیوں سے سوال و جواب کر رہے تھے جو ان کے لوگ پکڑ کر لائے تھے۔ اب منگولوں کو ایک اور سہولت بھی میسر ہو گئی تھی، وہ یہ کہ جاسوسوں اور وینس کے مہربان تاجروں سے انہیں بہت سی معلومات فراہم ہو چکی تھی، اور ان اطلاعات سے باتو خان نے اپنے سارے سلاروں کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ منگول کوہستان سے یورپ پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے والے تھے کہ ان کے آبائی دشت سے ایک بری خبر آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ منگولوں کا خان اوگدائی خان بیمار ہو گیا تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ یہ خبر ملتے ہی منگولوں نے اپنی مہم کو ختم نہیں کیا، بلکہ کچھ دن وہیں پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران منگو خان کی ماں کی طرف سے بھی ایک پیغام آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے منگو کو فوراً واپس بلا لیا تھا، اس لیے کہ منگو کی ماں یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ اوگدائی کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا منگو دشت کا خاقان بنے۔ لہٰذا اپنی ماں کے بلانے پر منگو اپنے چند دستوں کے ساتھ واپس اپنے آبائی دشت کی طرف چلا گیا۔ باتو خان، صوبدائی خان اور برقائی خان تینوں انتہا درجہ کے جنگجو تھے، یورپ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کچھ دن تک انہوں نے کوہستان کے پہاڑوں کے پاس اوگدائی خان کے بیمار ہونے پر افسوس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ اب یورپ کے اندرونی حصوں کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ جس قدر لشکر منگولوں کے پاس ہے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور چاروں حصے یورپ کے مختلف علاقوں پر آپس میں جا ملیں۔ لشکر کی تقسیم کچھ اس طرح کی گئی کہ ایک حصہ باتو، برقائی اور صوبدائی نے اپنے پاس رکھا، دوسرے حصے کا کماندار اوگدائی کے بیٹے قائدوں کو بنایا گیا، تیسرا حصہ اوگدائی کے دوسرے بیٹے قدان کی سرکردگی میں دیا گیا، اور چوتھے حصے کا سربراہ حریم بن مکروم کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ان چاروں لشکریوں کا یورپ پر حملہ آور ہونے کے راستوں کا بھی تعین کرایا گیا۔ یہ تعین ہونے کے بعد چاروں منگول لشکر اپنی پوری تیاری مکمل کرنے کے بعد کوہستانوں سے اپنے اپنے راستوں پر ہوتے ہوئے دریائے ڈنیوب کی طرف روانہ ہوئے۔ قائدوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ برف سے ڈھکی سرزمینوں سے ہوتا ہوا پولینڈ کے شہر سینڈومیر کا رخ کرتا ہے۔ اب آگے آگے منگول ہرکاروں کو رکھتا ہے تاکہ وہ یہ پتہ لگاتے رہیں کہ منگولوں کو کہاں کہاں کس جگہ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ منگول ہرکاروں نے قائدوں کو بتایا
کہ پولینڈ کا ایک بہت بڑا لشکر ایک شخص پولیشاس کی سرکردگی میں منگولوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ساتھ ہی سلافوں کا بادشاہ نیلاس بھی ایک بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے، اور وہ اہل پولینڈ کی مدد کے لیے منگولوں سے ٹکرانے کے لیے بھی بالکل تیار ہے۔ اب قائدو سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ یہ کہ مزید ہرکارے دشمن کے لشکر گاہ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پولینڈ اور سلاف لشکروں کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے۔ اپنے اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے قائدو بڑی برق رفتاری سے پیش قدمی کرتا ہے، اور زید لاؤ کے مقام پر سب سے پہلے وہ پولینڈ کے لشکر کو اپنا ہدف بناتا ہے۔ اپنے پہلے ہی حملے میں منگول پولینڈ کے لشکر کو روند کر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سلافوں کے لشکر کا رخ کرتے ہیں اور اس پر بھی حملہ آور ہو کر اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنی ان دونوں فتوحات سے منگولوں کے حوصلے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر وہ مغرب کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہیں۔ شہروں کے یورپی لوگ منگولوں کی آمد کا سن کر بڑی تیزی سے مغرب کی طرف بھاگ رہے تھے۔ یہ صورتحال قائدو اور اس کے لشکریوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی، لہٰذا وہ شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں، شہر کو فتح کر کے پہلے اسے خوب لوٹتے ہیں، اس کے بعد شہر کو آگ لگا کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اب منگولوں کے سامنے دریائے اوڈر آ جاتا ہے، لیکن یہ منگولوں کے لیے رکاوٹ ثابت نہیں ہوتا۔ منگول دریائے اوڈر کو کشتیوں اور تختوں کا پل بنا کر عبور کرتے ہیں، اور اب بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے قائدو اپنے لشکر کے ساتھ جرمنی کی سرزمین میں داخل ہو جاتا ہے۔ بریزلاؤ جرمنی کا پہلا شہر ہے جس پر منگول حملہ آور ہوتے ہیں اور اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہاں قیام کے دوران قائدو کو اس کے ہرکارے اسے اطلاع دیتے ہیں کہ نشتر کے مقام پر جرمنوں کا ایک لشکر منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کرنے والا ہے۔ زید لاؤ کے مقام پر قیام کے دوران منگولوں کو مزید خبریں ملتی ہیں کہ سائلیشیا کا ایک ڈیوک ہنری ایک کافی بڑے لشکر کے ساتھ نشتر کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، اور وہ وہاں کے لشکر کے ساتھ جا کے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں بھی آئیں کہ کچھ تیونائی نائٹ بھی نشتر کا رخ کر رہے ہیں، اور آخر میں جو خبریں قائدو کو ملی وہ یہ کہ بوہیمیا والوں کا بھی ایک بہت بڑا لشکر نشتر کا رخ کر رہا ہے۔ اب قائدو بڑی سرعت اور بڑی تیزی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کم از کم بوہیمیا والوں کو نشتر نہیں پہنچنا چاہیے، لہٰذا اپنی خیمہ گاہ کے مقام سے وہ اپنا پڑاؤ اٹھاتا ہے اور بڑی تیزی سے نشتر کا رخ کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بوہیمیا والوں کی کمک پہنچنے سے پہلے ہی وہ نشتر کے مقام پر دشمن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ قائدو اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو لشکر نشتر کے مقام پر جمع ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ منگولوں کا کیا ارادہ عمل ہے، لہٰذا وہ بوہیمیا والوں کی کمک سے ملنے کے لیے نشتر کے مقام سے کوچ کرتے ہیں، لیکن ایک سطح مرتفع پر قائدو ان کا راستہ روک کر کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور میدان جنگ قتل گاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ منگول جب دیکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو لشکر آیا ہے وہ ان سے کافی بڑا ہے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے اندر دھواں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں کے لشکر کے اندر دھوئیں کے بادل پھیل جاتے ہیں۔ یورپ والوں نے دیکھا کہ وہ دھواں عام دھواں نہ تھا، بدبودار دھواں تھا جس میں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کے اندر منگول آسانی سے سانس لے رہے تھے۔ اور پھر یورپ والوں کی بدقسمتی کہ اس دھوئیں کے اندر منگول انہیں صاف دکھائی نہ دیتے کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ دھوئیں کے اندر اہل یورپ کو جو چیز نظر آتی تھی وہ ایک بڑی سی داڑھی نما صلیب تھی۔ اصل میں یہ منگولوں کے گھوڑوں کی دموں والے پرچم تھے۔ دھوئیں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منگول دائیں بائیں سے بڑے زوردار حملے کرتے۔ ڈیوک ہنری اپنے جانباز سواروں کے ساتھ اس کے بعد سائلیشیا کے بختر بند دستے، تیونائی نائٹ اور بے شمار صلیبی جوان جمع ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے منگولوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اہل یورپ کی بدقسمتی کہ ان کی ساری کوششوں کے باوجود انہیں شکست اٹھانا پڑتی ہے۔ یورپ والے شکست اٹھا کر بھاگتے ہیں۔ ڈیوک ہنری اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگتا ہے، لیکن گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ یورپ کے تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ نشتر کے میدان جنگ میں بہت کم نصرانیوں کو اپنی جانیں بچا کر نکل جانا نصیب ہوا۔
ان کے لشکر کی اکثریت کو منگول موت کے گھاٹ اتار دیتے، اور پھر وہ جو انوکھا اور نیا کام کرتے کہ میدان جنگ میں مرنے والے یورپی نصرانیوں کی لاشوں کے سیدھے کان کاٹ لیتے اور انہیں بعد میں گن کے مقتولین کی تعداد معلوم کرنے کے لیے تھیلیوں میں باندھ دیتے۔ لسٹر کے مقام پر یورپ کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد قائدو نشتر شہر کی طرف بڑھتا ہے۔ شہر منگولوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ قائدو جی بھر کر شہر لوٹتا ہے اور اپنی عادت کے مطابق لوٹ مار کے بعد شہر کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ بوہیمیا کا وہ لشکر جو نشتر کے مقام پر جمع ہونے والے نصرانیوں کی مدد کے لیے آ رہا تھا، اسے جب خبر ہوتی ہے کہ نشتر کے مقام پر یورپ کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو وہ آگے بڑھنا ترک کر دیتے ہیں اور وہ تیزی سے پلٹ کر جنوب میں گلانز نام کی پہاڑیوں کی طرف ایک ناہموار ٹیلوں کے اندر گھاٹ لگا لیتے ہیں۔ منگول اس سارے علاقے کا چکر کاٹتے ہیں اور وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بوہیمیا والوں نے جو گھات لگائی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اس لیے وہ ان کی گھات پر حملہ نہیں کرتے۔ منگول بڑی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کو آرام دے کر وہ آہستہ آہستہ پرے ہٹ جاتے ہیں اور بوہیمیا میں داخل ہو کر ادھر سے گزرتے ہیں، شہروں کو تباہ و برباد اور طاقتوں کا راج کرتے چلے جاتے ہیں۔ بوہیمیا والوں کا وہ لشکر جو گھات میں چلا جاتا ہے، اسے جب خبر ہوتی ہے کہ سامنے ان کا اپنا وطن خطرے میں ہے، لہٰذا وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی گھات سے نکلتے ہیں۔ لیکن منگول بھی کمال کے ہوشیار اور عیار تھے۔ بوہیمیا والوں کے علاقوں میں منگولوں کی حرکت و نقل محض ایک بہانہ تھی۔ دراصل وہ ایسا کر کے بوہیمیا والوں کو ان کی گھات سے باہر لانا چاہتے تھے اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ یوں ہی بوہیمیا کا لشکر کوہستانی سلسلوں کی چٹانوں اور ناہموار زمین کی گھات سے باہر نکلتا ہے۔ منگول خون خوار درندوں کی طرح پلٹتے ہیں اور گلانس کے نامور ٹیلوں میں وہ بوہیمیا والوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور پھر مرادیہ کی زرخیز وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور قبل اس کے کہ مرادیہ کی حفاظت کے لیے کوئی لشکر جمع ہو سکے، وہ اس پورے علاقے کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں اور پھر قائدوں کا یہ منگول لشکر ہنگری کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ اس بدترین شکست کے بعد شکست خوردہ سالار جو منگولوں سے جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں، وہ جرمنوں کے شہنشاہ کی طرف پیغام بھجواتے ہیں کہ صرف ایک ماہ کے عرصہ میں منگولوں نے بڑی تیزی سے 400 میل کی مسافت طے کی ہے اور فیصلہ کن لڑائیاں یورپ والوں سے جیتی ہیں، کئی شہر مسمار کر دیے ہیں اور دریائے وسچولا سے لے کر لیگ نشتر تک پولینڈ اور سائلیشیا کی ساری آبادیوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اب منگولوں کا یہ لشکر مرادیہ کی وادی میں اپنے گھوڑوں کو چرا رہا ہے اور بوہیمیا کے بچے کچے لشکر پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنے سالار اعلیٰ صوبدائی کی طرف سے مزید احکامات کا انتظار بھی کر رہا ہے۔